قرآن کے صفحے کی طرح ورقۃ المصحف ورقہ صفحے کی طرح محسوس ہو رہا تھا. یارو سوچو کہ وہ نماز کے اندر تھے, سامنے کیا تھا؟ کعبہ تھا, مگر صحابہ سے رہا نہ گیا. انہوں نے کہا اگر سامنے کعبہ ہے تو یہاں کعبے کا بھی کعبہ. کہ ایک روز حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حجامت بنوا رہے تھے, اپنے بال مبارک ترشوا رہے تھے, تو صحابہ اکرام نے حلقہ بنا دیا کہ کہیں آقا علیہ السلام کا ایک منہ مبارک بھی زمین پر نہ گر پائے. ارے ظالم انسان, تم گنبد خضرا کو نیچے لانے کی بات کرتے ہو, صحابہ کو دیکھو, وہ تو آقا کا ایک منہ مبارک زمین پر نہیں آنے دیتے. گوشت کی بوٹی ہے, بنا ہوا گوشت, کہاں ہے اس میں جان نہ تھی, بے جان زہر آلود گوشت, وہ بھی دفاع مصطفیٰ میں بہت بڑا. بس عقدہ یہ دے کے جا رہا ہوں, وہ زہر والا گوشت ہو کر بھی دفاع مصطفیٰ میں چپ نہیں رہ سکا. کتنے نادان ہوں گے وہ لوگ, انجینئر اور اس جیسے لوگ. سوچئے ان کے اندر کون سا زہر ملا ہوا ہے. ان کے اندر تو اس سے بھی خطرناک زہر ہے جو زہر یہودی عورت نے ڈالا تھا اس گوشت. آج کی اس نشست کے جو مہمان ہیں سر محمد حسن, یہ ٹیم جبین اسلام کے سربراہ ہیں. ان کے ہم مشہور ہیں کہ انہوں نے اپنی مصروفیت سے آج کا یہ وقت نکالا. اب ہم ٹیم جبین اسلام کے سربراہ کو دعوت خطاب دیتے ہیں. اس سے قبل ایک نعرہ لگائے, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, نعرہ تحقیق. 1500 سالہ جشن میلاد نبی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم, سرکار کی آمد, سرکار کی آمد, مکی کی آمد, مدنی کی آمد, آمد مصطفیٰ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فالذین آمنوا بہ وعزروہ ونصروہ واتبعوا النور الذی انزل معہ اولئک هم المفلحون. صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی المکین الحنین الکریم الرؤوف الرحیم. حاضرین گرامی قدر, السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اللہ مجدہ جل مجدہ کا جتنا بھی شکر ادا کیا جائے وہ کم ہے, کہ جس کی توفیقات اور عنایات کے سبب ہم آج بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فالذین آمنوا بہ وعزروہ ونصروہ واتبعوا النور الذی انزل معہ اولئک هم المفلحون. صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی المکین الحنین الکریم الرؤوف الرحیم. حاضرین گرامی قدر, السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اللہ مجدہ جل مجدہ کا جتنا بھی شکر ادا کیا جائے وہ کم ہے, کہ جس کی توفیقات اور عنایات کے سبب ہم آج 1500 سالہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی یاد تازہ کرنے کے لیے یہاں جمع ہوئے. اس موقع پر میں خصوصی طور پہ شکریہ ادا کرنا چاہوں گا محترم المقام جناب کنور عبد الرحمن آصف صاحب کا, اور محترم صغیر اصغر بھائی صاحب کا, کہ انہوں نے نہایت خوبصورت انداز میں آج کی اس بزم کو کامیابی کے ساتھ اس کا انعقاد کیا. اس
اس کے ساتھ ساتھ میں آپ تمام جملہ حاضرین کا بھی مشکور ہوں کہ آپ لوگ اپنی مصروفیات سے وقت نکال کر آئے ہیں۔ اللہ رب العزت تمام جملہ منتظمین کی تمام کاوشوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور ہم سب کا آپ سب کا یہاں چل کر آنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ گفتگو سے قبل میرے پیارے بھائی قاسم عبدالعزیز بھائی نے کچھ باتیں کہیں اس بندہ ناچیز سے متعلق، میں اسے معذرت کے ساتھ مبالغہ آرائی کہوں گا، جسے انگلش میں ایگزیجریشن کہتے ہیں۔ انہوں نے کچھ بڑھا چڑھا کے مجھے پیش کر دیا، میری ایسی اوقات نہیں۔ ایک کامل، ایک عاجز سا گناہگار سا بندہ، یہ تو آپ لوگوں کا شکریہ کہ آپ لوگوں نے مجھ جیسے فقیر کو اللہ اور اس کے حبیب محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر خیر کرنے کے لیے یہاں دعوت دی۔ اب میں بلا تمہید گفتگو کے موضوع کی طرف آنا چاہوں گا۔ ابتدا میں سورہ الاعراف کی آیہ مبارکہ نمبر 157 کا آخری حصہ تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی۔ اس مختصر سے حصے میں خالق کائنات ارشاد فرماتا ہے کہ وہ لوگ فالذین آمنوا بہ، جو میرے محبوب محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بے مثل پر ایمان لائے۔ ایمان لانے کے بعد انہوں نے پہلا اقدام کیا اٹھایا؟ لامحالہ وہ بڑی اہمیت کا حامل ہوگا، اس کی بڑی سگنیفیکنس ہوگی۔ سو وہ اقدام جو ایمان لانے کے بعد ایمان والوں نے سب سے پہلے اٹھایا، پہلا انیشیٹو لیا، خالق کائنات اس پہلے انیشیٹو کا ذکر فرماتا ہے کہ وہ عزروہ، کہ پھر انہوں نے، ایمان والوں نے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم و تکریم کی، ان کی شان و عظمت کے ڈنکے بجائے، جگہ جگہ مصطفیٰ مصطفیٰ کیا۔ ایمان لانے کے بعد انہوں نے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم کی، تکریم کی۔ اس کے بعد فرمایا وَنَصَرُوهُ، پھر انہوں نے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہر لحظہ مدد کی، اس حد تک مدد کی کہ جب جان لٹانے کا وقت آیا تو کوئی پیچھے نہ رہا، جب مال لٹانے کا وقت آیا تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ علیہ السلام اپنے گھر کا آدھا مال لے کر آ گئے۔ پھر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ علیہ السلام وہ اپنے گھر کا سارا مال لے کر آئے، حتیٰ کہ ایک چھوٹی سی سوئی تک نہ چھوڑی، جس کو اقبال نے کیا فرمایا کہ پروانے کو شمع اور بلبل کو پھول بس، پروانے کو شمع اور بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس، صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سو اللہ رب العزت اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے والوں کی خوبیاں بیان فرما رہا ہے۔ قربان جائے، فرماتا ہے پہلے ایمان لائے، ایمان لانے کے بعد کیا کیا؟ اعمال کا ذکر نہیں فرما رہا اللہ، کیا فرما رہا ہے کہ انہوں نے میرے حبیب کی شان و عظمت بیان کی۔ صبح و شام دفتر آئے، اپنے محبوب کا ذکر کیا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، گھر گئے، گھر والوں سے اپنے آقا کا ذکر کیا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مسجد گئے، وہاں اپنے رب کا اور اپنے محبوب کا ذکر کیا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ہر لحظہ، ہر سو یہ محمد محمد کرتے رہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ وہ کوئی پنجابی شعر ہے کہ محمد محمد کرندے گزر گئے، محمد محمد کرندے گزر گئی، احد کو احمد ملیندے گزر گئی، احد کو احمد ملیندے گزر گئی۔ سو ایسی صفتیں رکھنے والے لوگ اللہ اپنے کلام میں ان کا ذکر فرما رہا ہے۔
اور پھر فرماتا ہے کہ یہ صرف میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان و عظمت بیان ہی نہیں کرتے بلکہ ہر وقت اپنی جان و مال لٹانے کے لیے بھی تیار رہتے ہیں، اپنے آقا کی عزت و ناموس پر پہرا دینے کے لیے تیار رہتے ہیں۔ جب یہ باتیں ارشاد فرما دیں پھر اس کے بعد فرمایا وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ، پھر اتباع کا ذکر کیا، پھر اعمال کا ذکر کیا، پھر اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کیا کہ پھر یہ لوگ اتباع کرتے ہیں کس کی؟ اس نور کی، انزل معہ، جو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہم نے نازل کی، قرآن مجید، فرقان حمید۔ سو پہلے ایمان کا ذکر کرنے کے بعد شان و عظمت مصطفیٰ کا ڈنکا بجانا، اس کا ذکر کیا، پھر نصرت مصطفی کا ذکر کیا کہ ہر وقت اپنے مصطفیٰ کی مدد کے لیے چوکس رہتے ہیں، تیار رہتے ہیں، چاہے جان ہی کیوں نہ چلی جائے، مال ہی کیوں نہ لٹ جائے۔ پھر اس کے بعد اتباع قرآن کا ذکر کیا۔ جب یہ تین اوصاف کا ذکر فرما دیا تو آخر پر فرمایا اولئک هم المفلحون۔ اے بنی نوع انسان، کامیاب لوگ دیکھنا چاہتے ہو؟ سو کامیاب لوگ وہی ہیں جن کی یہ اوصاف اور شان بیان کی گئی، جو ایسا کرتے ہیں وہی کامیاب، جو ایمان لانے کے بعد اپنے آقا کی تعریفیں، اپنے آقا کی تعظیم و تکریم کرتے ہیں، حضور علیہ السلام کی عزت و ناموس کے لیے اپنی جان و مال لٹانے کے لیے تیار رہتے ہیں، پھر اس کے بعد اتباع کرتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو کامیاب ہیں۔ بدقسمتی سے آج ہماری نظروں میں کامیاب کن کو دکھایا جا رہا ہے؟ بل گیٹس کو، مارک زکربرگ، ایلون مسک، یہ دنیا داروں کی نگاہ میں کامیاب لوگ ہیں۔ ارے بابا، اس کائنات کو تخلیق کرنے والے خالق سے بھی پوچھو کامیاب کون ہے؟ اس نے کامیابی کا دار و مدار، اس نے کامیابی کا انحصار فقط ذات مصطفیٰ کو بنایا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ آمنوا بہی، میرے محبوب کی ذات پر ایمان لاتے ہیں، وعزروہ، میرے محبوب کی تعظیم و تکریم کرتے ہیں، ونصروہ، میرے محبوب کی ہر وقت مدد کے لیے تیار رہتے ہیں، واتبعوا النور الذی، اتباع کرتے ہیں جو ہر وقت میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، آپ کے ایمان، آپ کے نور کے گرد پروانے بنے رہتے ہیں، یہی لوگ کامیاب ہیں۔ سو آج کی اس تقریب میں اس بندہ ناچیز کا جو گفتگو کا محور و مرکز ہے وہ شان و عظمت مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اب اس کو آگے بڑھاتے ہیں اور ایک محدث ہے امام طبرانی، یہاں پر میں آپ سب لوگوں کے جذبات کی بھی تعریف کرنا چاہوں گا۔ ماشاءاللہ پہلی دفعہ میں ڈسکا آیا ہوں، لیکن مجھے ایسا بالکل محسوس نہیں ہو رہا کہ میں پہلی دفعہ آیا ہوں۔ یہاں کی فضا کی جو تاثیر ہے وہ ایسی لگ رہی ہے جیسے اپنے شہر کی تاثیر ہے۔ سو اللہ رب العزت آپ کی زندگیوں میں برکت عطا فرمائے، آپ کے گھروں میں برکت نازل فرمائے۔ سو میں ذکر کر رہا تھا امام طبرانی کا، محدث ہے، ان کی کتاب ہے حدیث کی، المعجم الکبیر بھی ہے، المعجم الاوسط بھی ہے، المعجم الصغیر بھی۔ یہاں پر جو میں اس وقت حدیث مبارکہ کوٹ کر رہا ہوں یہ المعجم الاوسط سے، اس کی والیوم نمبر 6 جلد نمبر 6، حدیث مبارکہ کا نمبر ہے 6285، 6285۔ اس کو روایت فرماتی ہیں ہم سب کی ماں، ہم سب کی اماں جان ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا۔ حضور علیہ السلام کی تمام ازواج مطہرات مومنوں کی ماؤں کا درجہ رکھتی ہیں۔ قرآن مجید میں سورہ احزاب میں اللہ نے کیٹیگوریکلی ڈکلیئر فرمایا ہے۔ تو ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا فرماتی ہیں کہ ایک روز میرے آقا نے، میرے کملی والے، میرے من موہن ڈھولن نے مجھ سے فرمایا کہ میری پیاری زوجہ محترمہ، آپ کو پتا ہے ابھی کچھ دیر قبل جبریل امین آئے ہوئے تھے علیہ السلام، اور انہوں نے آ کر کیا فرمایا؟
سیدہ عائشہ صدیقہ بیان فرماتی ہیں جبریل امین نے آ کر فرمایا قال کلمت مشارق الارض ومغاربها فلم اجد رجلا افضل من محمد صلی اللہ علیہ وسلم ولم ار بیت افضل من بیت بنی ہاشم. جبریل امین نے حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں آ کر عرض گزار ہوئے فرمایا آقا میں نے خالق کائنات کی یہ جو روح زمین ہے اس کے مشارق بھی چھانے ہیں مغارب بھی چھانے ہیں, شمال و جنوب مشارق و مغارب چپا چپا میں نے چھان مارا. مجھے تمام مخلوقات میں آپ سے بڑھ کر افضل کوئی نہیں نظر آیا. آپ سے بڑھ کر افضل میں نے کسی کو نہ پایا, اور آپ کے گھرانے بنی ہاشم سے بڑھ کر میں نے کسی گھرانے کو نہیں پایا. یہ کن کا کلام ہے؟ جو نورانی مخلوقات کے امام ہیں. یہاں پر لوگ بحث کرتے ہیں کہ حضور علیہ السلام بشر ہیں, کوئی کہتا ہے نور ہیں. ارے حضور علیہ السلام کی ذات طیبہ کی معرفت ہم جیسے کمیوں کو کیا حاصل ہوگی, ہم جیسے گناہگاروں کو کیا حاصل ہوگی. بڑے بڑے مفتی, بڑے بڑے علماء, کیا وہ خود کو جبریل امی کے ہم پلہ کہہ سکتے ہیں؟ کسی کی ہے مجال؟ ہماری کیا اوقات؟ جو نوروں کے سردار ہیں, صرف نور نہیں بلکہ نورانی تمام مخلوقات, ان کے سردار جبریل امی, امام الانوار, امام الملائکہ, ان کی بھی تو ذرا ڈیکلریشن سنیں. وہ فرماتے ہیں میں نے چپا چپا چھان مارا اس پوری کائنات کا, محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑھ کر افضل میں نے کسی کو نہ پایا, اور حضور علیہ السلام کے گھرانے سے بڑھ کر افضل میں نے کسی گھرانے کو نہیں پایا. اب گفتگو کو اور آگے بڑھاتے ہیں. یہ تو امام الملائکہ ہیں. اب حضور علیہ السلام کے صحابہ میں سے ایک صحابی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ علیہ السلام, آپ سب کو پتا ہوگا ماشاءاللہ, بہت علم رکھتے ہیں آپ. انہیں مفسر قرآن کہتے ہیں. قرآن مجید کی سب سے اولاً جو تفسیر کی ہے وہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام نے فرمائی. آپ کا فرمان ہے, اور یہ حدیث مبارکہ جو اب میں یہاں پر کوٹ کر رہا ہوں یہ سنن دارمی, امام دارمی محدث ہیں, وہ اپنی حدیث کی کتاب السنن میں حدیث لاتے ہیں, اس کی جلد نمبر 1 میں, اور حدیث کا نمبر لاتے ہیں 46. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول لاتے ہیں کہ آپ نے فرمایا ان اللہ فضل محمدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علی الانبیاء وعلی اہل السماء. پہلے جبریل امی کا فرمان آ گیا حضور علیہ السلام کی شان و عظمت پر. اب کن کا فرمان لا رہا ہوں؟ صحابی رسول مفسر قرآن. آج کل دیکھیے سوشل میڈیا پر بہت سارے لوگ بیٹھے جس کے جی میں جو آتا ہے وہ بول دیتا ہے. یاد رکھیے کبھی بھی معرفت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حاصل کرنی ہے اگر, تو کبھی بھی کسی سوشل میڈیا پر موجود انسان پر تکیہ نہ کریں, اس پر انحصار نہ کریں. اس میں مجھے بھی شامل کریں, مجھ پہ بھی نثار کریں. آقا علیہ السلام کی ذات کی معرفت حاصل کرنی ہے, آقا علیہ السلام کی شان و عظمت کا ادراک حاصل کرنا ہے, تو اللہ سے پوچھیں, حضور علیہ السلام کے صحابہ سے جانیں. تو حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ ان اللہ فضل محمد صلی اللہ علیہ وسلم علی الانبیاء وعلی اہل السماء, کہ اللہ رب العزت نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس پوری روئے زمین پر تمام بنی و انسان میں سب سے افضل کون سا طبقہ ہے؟ انبیاء کا طبقہ. انبیاء سے اوپر تو کوئی طبقہ نہیں انسانوں میں. سو حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں تمام انسانوں میں سب سے افضل انبیاء کا طبقہ, انبیاء اور رسل اعظام میں سب سے افضل اور سب سے بڑھ کر
محمد مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اور ساتھ فرماتے ہیں کہ یہ مقام و منصب کسی انسان کا دیا ہوا یا بیان کیا ہوا نہیں ہے. ان اللہ فضل، یہ اللہ نے عطا فرمایا. اب اگر کسی کو حضور علیہ السلام کے مقام و منصب سے مسئلہ ہے تو اللہ سے بات کرے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ علماء حضور علیہ السلام کی شان بیان کرتے ہوئے بڑی بڑھا چڑھا دیتے ہیں. ارے بابا، پڑھایا اس کو جاتا ہے جو ہمارے کنٹرول میں. آقا کی شان کس کے کنٹرول میں سوائے خالق؟ بعد از خدا حضور تو ہی کس کا مختصر. حضور سے بالا معرفت صرف خدا ہے، اللہ ہے. حضور کی شان بڑھانی ہے تو اللہ نے بڑھا دی. ہم کون ہوتے بڑھانے والے؟ ہماری اوقات ہے ہم حضور کی شان بڑھا سکیں؟ ہم تو حضور کی شان کی عظمت کی صحیح انداز میں معرفت حاصل نہیں کر سکتے. اس کے لیے ہماری زندگیاں بھی کافی. سو فرماتے ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ چاہے زمین ہو چاہے آسمان، وَعَلَىٰ أَهْلِ السَّمَاءِ، تمام آسمانوں کے جتنے طبقات ہیں، جتنی نورانی مخلوقات ہیں، ملائکہ، ان سب پر بھی اللہ نے حضور کو فضیلت عطا فرمائی. زمین والوں پر بھی سب سے افضل کون؟ آقائے دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم. اور اہل السماء، تمام آسمانی مخلوقات، تمام نورانی مخلوقات کے سردار بھی کون؟ حضور علیہ السلام. سو جھگڑے کاہے کہ حضور بشر ہے، نور ہے، وہ تو جھگڑے بڑے پیچھے رہ گئے. حضرت عبداللہ ابن عباس فرمائے کہ تمام نوروں والی مخلوقات سے بھی اعلیٰ ورثہ جبریل امین خود امام الملائکہ ہو کر فرما دے آقا آپ سب سے افضل ہے. تو جو خود نوروں کے سردار ہیں وہ جب افضل فرما رہے ہیں تو پیچھے ہماری بحثوں کی کیا اوقات ہے؟ ہمیں ان جھگڑوں میں نہیں پڑنا چاہیے. آگے بڑھتے ہیں. جامع ترمذی صحاح ستہ کی کتاب ہے. اس کی جلد نمبر 5 حدیث مبارکہ کا نمبر آتا ہے 3609، 3609. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ ایک روز ہم بیٹھے ہوئے تھے تو چند یاران مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضور علیہ السلام سے ایک سوال پوچھ لیا. دیکھا کہ آقا علیہ السلام کی جو لطافت ہے، جو شائستگی ہے، وہ آج اوج کمال پر ہے. آقا مسکرا رہے ہیں، آقا تبسم فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. تو کیوں نہ موقع ہے ایک سوال ہی پوچھ لیں جو قیامت تک آنے والے لوگوں کی بحثیں ہوا کریں گی، جھگڑے ہوا کریں گے، وہ آج ہی حل کروا لیں. تو انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ سلام علیک متى كنت نبیا. ایک اور روایت ہے امام بخاری کی تاریخ الکبیر، اس کی جلد نمبر 7 میں حدیث کا نمبر آتا ہے 1606. یہی روایت، سند مختلف، الفاظ قدر مختلف. ایک روایت میں الفاظ آتے ہیں متا کنت وجبت لک النبوۃ، آقا اللہ نے آپ کے لیے نبوت کا واجب فرما دیا. اور ایک دوسری روایت میں الفاظ کیا آتے ہیں متا کنت نبیا، آقا آپ کب سے نبی بنائے گئے، آپ کی نبوت کی ابتدا کیا ہے. آپ کی نبوت کی بولیے ابتدا کیا ہے، آغاز کار کیا ہے، نقطہ آغاز کیا ہے. تو آقا علیہ السلام فرماتے ہیں اے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور میرے دیگر صحابہ، ابتدا پوچھتے ہو؟ ابتدا کا اندازہ یہاں سے لگا لو کہ وہ آدم بین الروح والجسد، کہ آدم علیہ السلام ابھی روح اور جسم کے درمیان میں تھے، میں تب بھی نبی تھا. وہ آدم بین الروح والجسد، کہ آدم علیہ السلام کی ابھی تخلیق، خلقت آدم بھی ابھی مکمل نہ ہوئی تھی، میرے رب نے مجھے اس وقت نبی بنا دیا، میں تو اس وقت بھی نبی تھا. سو تخلیق میں اول ہے، بعثت میں آخر ہے، بعثت میں خاتم النبیین ہے صلی اللہ علیہ وسلم کی. حضور علیہ السلام کے بعد نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا. یہ شان مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اب اس سے گفتگو کو اور آگے بڑھاتا ہوں. بعض اب آپ کو یہ بھی مسئلہ پیش آتا ہے کہ کسی کے ادب احترام میں کھڑے نہیں ہونا چاہیے. سوشل میڈیا میں چونکہ نئی بات کریں گے تو لوگوں کو بھلی لگے گی، لوگوں کو اٹریکٹیو لگے گی، جلدی وائرل ہو جائے گی.
قاسم بھائی نے بتایا کہ ہماری جو ٹیم جبین اسلام ہے اس کا مقصد ہرگز وائرل ہونا نہیں، مشہور ہونا نہیں، پیسہ کمانا نہیں۔ ہم 3.5 برسوں سے آج تک ہم نے کبھی کسی سے 1 روپیہ ڈونیشن نہیں دیا، 1 روپیہ چندہ نہیں دیا، کوئی صدقہ کوئی خیرات نہیں لیتے، سارے اخراجات پرسنل کیپیسٹی میں کرتے ہیں۔ ہم نے اپنے میمورنڈم میں لکھ رکھا پہلے دن سے کبھی نہیں لیں گے انشاءاللہ، ہم لینے والے نہیں ہیں، نہ عزت نہ پیسہ نہ کچھ۔ پھر فردر جو ہمارے سوشل میڈیا کے پلیٹ فارمز ہیں، یوٹیوب چینل ہے، انسٹاگرام اکاؤنٹ ہے، کوئی ہم پیسہ اپنی ذات پر خرچ نہیں کرتے، ویلفیئر پر خرچ کر دیتے، اپنے لیے کچھ نہیں رکھا۔ لیکن اللہ رب العزت کی عطا ہوتی، ہماری اس میں کوئی جو ہے وہ اس میں کوئی کمال نہیں ہے، کوئی خاصہ نہیں، اللہ کا کمال ہوتا ہے، اللہ کا فضل ہوتا ہے۔ لیکن ہر کسی کا منشا ایسا نہیں ہوتا، لوگوں کو مشہور بھی ہونا ہے، پیسے بھی چاہیے، ڈالرز کمانے، ڈالرز جب نظر آتے ہیں آنکھوں کو تو بڑے بڑوں کا ایمان ختم ہو جاتا ہے، ایمان داؤ پہ لگتا ہے۔ یہ استقامت بڑی مشکل شے ہے، بڑی مشکل ہے، بڑے بڑے امتحانات آتے ہیں زندگی میں، لوگ ڈگمگا جاتے ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں جی کہ کسی کے ادب احترام میں کھڑے ہونا بھی شرک ہے، یعنی بعضوں کی توحید اتنی کمزور پڑ گئی ہے، اس قدر کمزور پڑ گئی ہے کہ ان کو کسی کے ادب میں کھڑے ہونا بھی شرک لگتا ہے۔ پھر ہاتھ چومنا اور پاؤں چومنا تو توبہ استغفار کو پتہ نہیں کیا کچھ فتوے لگا دیتے۔ آئیے حافظ ابن کثیر سے پوچھتے ہیں، حافظ ابن کثیر آپ لوگوں کے علم میں ہوگا، ان کی تفسیر ابن کثیر جو ہے پورے عرب علماء میں پڑھائی جاتی ہے، اہل عرب ان کو پڑھتے ہیں، آج بھی عرب علماء تفسیر ابن کثیر پڑھتے ہیں، اپنے سلیبس کا حصہ سمجھتے ہیں، پورے عرب عجم میں بھی پڑھائی جاتی ہے۔ تفسیر ابن کثیر کی جلد نمبر 2، اس میں سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 1، اس کی تفسیر میں امام ابن کثیر ایک حدیث لاتے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی کہ ایک موقع پر اس زمانے کے جو جاہلین تھے، جو مشرکین تھے، جو منافقین تھے، انہوں نے حضور علیہ السلام کی ذات پر تنقید کرنا شروع کر دی اور ایسی ہی باتیں کرنا شروع کر دی کہ مسلمانوں کے پیغمبر کو معاذ اللہ کیا پتا، ان کو کیا علم، ان کو دیوار کے پیچھے کا کیا علم۔ دیکھیں تمام علوم کا مالک اللہ ہے، اصلا کسی شے کا مالک کوئی نہیں اللہ کے سوا۔ کائنات اور اس دنیا و ما فیہا میں جو کچھ ہے، ہر شے کا جو مخلوق ہے اس کا خالق کون ہے؟ اللہ ہے، مالک اللہ ہے۔ چاہے علم ہو، نعمت ہو، فضیلت ہو، رحمت ہو، ہر شے کا مالک اصلا اللہ ہے، اصل میں کوئی مالک نہیں، مگر اللہ جسے چاہے دے دے۔ ہم کون ہوتے ہیں روکنے والے؟ اور اللہ نے اپنے حبیب کو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کتنا عطا فرمایا، ہم کون ہوتے ہیں حساب کتاب کرنے والے؟ یہ تو انکاؤنٹبل، انگنت۔ جب لوگوں نے اس طرح کی چہمگوئیاں کی، ریشہ دوانیاں کی، سازشیں کی، تو ایک روز جلال مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آقا علیہ السلام نے مسجد نبوی شریف صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سلونی ما شئتم، آج جو چاہو پوچھو۔ صحیح بخاری مسلم کی روایات، اس میں کثیر روایات ہیں، میں اب زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جا رہا، میں نے آپ کو موٹا حوالہ دیا تفسیر ابن کثیر کا۔ ایک اور موقع پر میں صحیح بخاری مسلم سے بھی حوالہ جات دے چکا ہوں، وہ ہمارے چینل پر سارے لیکچرز موجود ہیں۔ حضور علیہ السلام نے جلال میں فرمایا کہ آج جو چاہو پوچھو۔ ایک صحابی نے چاہا، انہوں نے کہا لوگ مجھے تانا دیتے میرے نسب پر، مجھے حلال کا نہیں سمجھتے کچھ لوگ، تو ایک صحابی نے حضور سے یہی مسئلہ حل کروا دیا۔ انہوں نے فرمایا یا رسول اللہ آپ بتا دیجئے کہ لوگ مجھے تانا دیتے ہیں تو یہ لوگ ٹھیک کہتے ہیں یا میری ماں ٹھیک کہتی ہے؟ قربان جائے، سبحان اللہ۔ رات کی تاریکی کا ملاپ کہاں کس نے دیکھا، کیا معاملات؟ صحابی کا آپ دیکھیے عقیدہ دیکھیے، انہوں نے دیکھا کہ آج علم مصطفیٰ جوش میں ہے،
تو آج یہی مسئلہ حل کروا لیتا. سو آقا علیہ السلام نے صحابی کا مسئلہ حل فرما دیا. سو جب اس کے بعد پھر اور فرمایا سلونی ما شئتم، آج جو چاہو پوچھ لو، جو چاہو پوچھ لو. جب 3 بار فرمایا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھ کھڑے ہوئے. صحابہ اکرام ادب میں خاموش ہو گئے. اب سوچئے صحابہ اکرام چاہتے تو اور سوالات نہیں پوچھ سکتے تھے. صحابہ اکرام پر ہر وقت ادب مصطفیٰ غالب رہتا تھا. وہ بھانپ گئے تھے کہ آقا علیہ السلام کو کسی شے نے اذیت دی ہے، لوگوں کی باتوں نے اذیت دی ہے. سو یہ موقع نہیں کہ ہم حضور سے سوالات پوچھیں. صحابہ خاموش رہے. ایک آدھے سوال کیا مگر آقا نے پھر اصرار فرمایا جو چاہو پوچھ لو، جو چاہو پوچھ لو. جب یہ عالم مصطفیٰ دیکھا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھ کھڑے ہوئے. فقام الیہ وہو عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فقبل رجلہ، اٹھ کھڑے ہوئے، آگے بڑھے اور جھک کر آقائے دو جہاں کے قدمین شریفین چوم لیے. یہ تفسیر ابن کثیر جلد نمبر 2 صفحہ 106 پر. فقام الیہ وہو عمر بن الخطاب فقبل، چوم لی. فقبل رجلہ، رجلہ پیروں کو کہتے ہیں. کہاں جائیں گے وہ لوگ جن کی توہین اتنی کمزور پڑ گئی کہ ادب مصطفیٰ میں ڈنکے بجا دیے تو شرک کا خدشہ پیش آ گیا، خوف آ گیا کہ کہیں شرک نہ ہو جائے. ارے اللہ بابا، اللہ سے بھی تو پوچھو، اس نے اپنے محبوب کو اتنی عظمتیں دی، اتنی شانیں دی، تمام انبیاء کا سردار بنا، انبیاء میں پھر رسول اعظم، تمام رسولوں میں اعلیٰ بنایا، اتنی فضیلتیں دے کر بھی فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ. میرے حبیب آپ کا ذکر تو پہلے ہی سب سے بلند ہے، ہم نے اس سے بھی اور بڑھا دیا. سو منشاء الہی کیا ہے؟ اللہ کی چاہت کیا ہے؟ اللہ کی چاہت ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ. میرے حبیب ہم نے آپ کا ذکر بڑھا دیا، بلند کر دیا. اور چند سوشل میڈیا پر بیٹھے لوگ اور جو فرقہ وارانہ ذہنیت رکھنے والے لوگ، ان کی ہر وقت کی ٹک ٹک کی کیا بندی ہوئی ہے، حضور کو یہ نہیں تھا، یہ علم نہیں تھا، یہ معاذ اللہ شخصیت میں پوائنٹ نہیں تھا. سو فیصلہ آپ نے کرنا ہے. اللہ رب العزت کی دی ہوئی منشا اور راہ پر چلنا ہے، یا چند لوگ جن کے پیٹ کا دھندا ہے ان کے دھندے کا آپ لوگوں نے حصہ بننا. سو مقام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صرف 2 حدود ہیں، یاد رکھیں. تیسری کوئی حد نہیں. پہلی حد یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خدا نہیں ہے، خدا نہیں ہے، مخلوق ہے، خالق ہے. پہلی حد یہ ہے. دوسری حد یہ ہے کہ حضور علیہ السلام کی عبادت نہیں کی جا سکتی، آقا علیہ السلام کو سجدہ نہیں کیا جا سکتا. حتیٰ کہ باوجود اس کے جامع ترمذی مسند احمد بن حنبل کی کئی روایات ہیں کہ جانوروں نے حضور کو سجدہ کیا. بہائم کا ذکر آتا ہے، جانوروں حضور کو سجدہ کیا. اور ایک موقع پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، یہ بھی میں حوالہ جات کے ساتھ ایک دوسرے موقع پر بیان کر چکا ہوں. انہوں نے پوچھ لیا یا رسول اللہ، آج انصار صحابہ کا پاگل اونٹ آیا تھا، انہوں نے پاگل اونٹ بھی آپ سے ٹھیک کروایا. وہ جب اونٹ ٹھیک ہو گیا، پہلے پاگل تھا، جب اس پاگل اونٹ کا ہوش بحال ہو گیا تو اس نے دھڑام سے آپ کو سجدہ کر دیا، اس نے اپنا سر آپ کے قدموں میں رکھ دیا. سو آقا وہ اونٹ پاگل تھا، پاگل ہو کر آپ کو سجدہ کر گیا. ہم تو صحابہ ہیں، ہمیں اجازت دیجیے، اذن دیجیے، ہمارا حق بھی بنتا ہے. آقا علیہ السلام نے فرمایا اللہ سختی سے منع فرما دیا، نہیں، میری امت میں تعظیم تکریم کا سجدہ بھی حرام ہے اور عبادت کا سجدہ تو کفر ہے. پھر اسی طرح حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور علیہ السلام نے شام میں قاضی بنا کر بھیجا. معاذ بن جبل کو رضی اللہ تعالیٰ، انہوں نے وہاں پر دیکھا نیا اسلام قبول کیا تھا، تو غیر مسلموں کو دیکھا کہ وہ جب عدالت میں آتے قاضی کے آگے جھک جاتے تھے. سو جب یہ اپنی ڈیوٹی پوری کر کے واپس مدینہ منورہ آئے تو انہوں نے آتے ساتھ حضور علیہ السلام کو سجدہ کر دیا. حضرت معاذ بن جبل، نام یاد رکھیں، رضی اللہ تعالیٰ، حضور علیہ السلام جلال میں آ گئے، سختی سے منع فرمایا اگر میں اجازت دیتا تو عورتوں کو اجازت دیتا کہ وہ اپنے شوہروں کو سجدہ کریں،
میری امت میں سجدہ تعظیم کا حرام ہے، عبادت کا کفر ہے، اس کی کوئی گنجائش 0.0001% بھی نہیں ہے۔ جو کرتے ہیں وہ اپنی اصلاح کریں، غلط کریں، چاہے وہ قبر پر جا کر کریں یا چاہے وہ کسی کی پیر کی کریں، جو مرضی کریں، وہ غلط راستہ ہے۔ ہم ایسے لوگ نہیں ہیں کہ ایک طرف بات کر کے تو دوسری طرف سے نظریں چھپا لیں، نہیں، جو غلط ہے وہ غلط، اس کو ڈنکے کی چوٹ پر غلط سمجھنا بھی چاہیے، غلط کہنا بھی چاہیے، آپ کے ایمان کی جرأت ہونی چاہیے۔ تو حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کیا؟ بولیے، فقبل رجلہ، انہوں نے حضور علیہ السلام کے قدمین شریفین چوم لیے۔ سو قدمین شریفین چومے، حضور علیہ السلام نے منع نہیں فرمایا، منع معاذ بن جبل کو فرمایا تھا جنہوں نے سجدہ کیا۔ سو پتہ یہ چلا کہ قدم چومنا اور شے ہے، سجدہ کرنا اور شے ہے۔ کسی غلط گمان میں کہ کوئی کسی نے قدم چومے ماں کے، تو پیچھے سے دیکھنے والے کو لگا سجدہ کر لیا، تو آپ سجدے کا فتویٰ دے دیں۔ خدا کا خوف ہے، کسی دوسرے پر آپ سجدے کا فتویٰ لگا رہے ہیں تو اس کا کفر ثابت کرنے کے چکر میں کہیں اپنا ہی کفر نہ ثابت ہو جائے۔ صحیح بخاری کی بھی روایت ہے۔ یہاں سے گفتگو کو میں آگے بڑھاتا ہوں، چونکہ وقت کے دامن میں تنگی بہت ہے اور آپ لوگوں سے اجازت بھی چاہیے، ہم نے بھی واپس نکلنا ہے۔ سو بس چند ایک آدھا حدیث مبارکہ شان و عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق کہ صحابہ کرام کے نزدیک شان و عظمت کا عالم کیا تھا، حضور علیہ السلام کی رفعت کا عالم کیا تھا، ہماری سب سے بڑی عبادت کیا تھی، جو ہماری عبادات، نماز، جو ارکان اسلام ہے، ان میں اللہ رب العزت نے جو اولین فرض ہم پر مقرر فرما رکھا ہے وہ کیا فرض ہے؟ نماز کا فرض ہے۔ جب ہم کلمہ شہادت پڑھ کر اسلام کا دائرہ اس میں آ جاتے ہیں، ایمان قبول کر لیتے ہیں، اسلام قبول کر لیتے ہیں، تو پھر سب سے پہلی عبادت ہم پر کون سی فرض ہو جاتی ہے؟ نماز کی عبادت۔ اب مسجد نبوی شریف کا منظر ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور آقائے جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ فرمانے سے 3 دن پہلے کا وقت، پیر کا دن، صحیح بخاری صحیح مسلم کی متفق علیہ روایت، امام بخاری بھی لاتے ہیں امام مسلم بھی لاتے ہیں۔ صحیح بخاری کی جلد نمبر 1 حدیث مبارکہ کا نمبر ہے 648، اور صحیح مسلم کی جلد نمبر 1 میں حدیث مبارکہ کا نمبر ہے 419۔ متفق علیہ، جو متفق علیہ روایت ہوتی ہے اس کی سند میں کسی قسم کے شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں ہوتی۔ جو میں نے اس سے پہلے بھی احادیث کوٹ کی ہیں پوری تحقیق کے ساتھ، وہ ساری اسناد صحیحہ کے ساتھ تھی، یہ بھی اصح درجے کی حدیث ہے۔ فرماتے ہیں حدیث مبارکہ میں راوی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کے پردہ فرمانے سے 3 دن قبل حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چونکہ امامت دی گئی تھی، ان ابا بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کانا یصلی لہم، وہ نماز ادا کرنے کے لیے آگے امام بنے تھے، ہم سب ان کی ابتدا میں نماز ادا کر رہے، نماز ادا ہو رہی تھی، مگر ہم نے چونکہ پچھلے کئی روز سے آقا علیہ السلام کو دیکھا نہیں، حضور علیہ السلام علالت کے باعث حجرہ شریف میں ہوتے سو ہمیں دیدار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تڑپ بہت تھی، ہم ہر وقت ہمارے دل مچلتے رہتے کہ آقا کہیں سے باہر تشریف لے آئے اور ہم ایک جھلک حضور علیہ السلام کا ایک جھلک دیدار کر لیں۔ سو یہ تڑپ کا غلبہ تھا۔ کہتے ہیں اسی اثناء میں ہم نماز ادا کر رہے تھے، نماز کے دوران فکشف النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ستر الحجرہ، ہمیں گمان ہوا کہ کہیں حجرہ شریف کا پردہ اٹھا ہے اور ہمارے آقا آ گئے ہیں۔ بولیے مل کے، کون آ گئے ہیں؟ حضور آ گئے ہیں، بولیے حضور آ گئے ہیں۔ یوں تو چند دن قبل، بلکہ چند دن کے بعد شاید کل ہی چاند نکل آئے گا تو ماہ ربیع الاول شریف بھی آ جائے گا، اور آج 28 صفر ہے۔ حضور علیہ السلام کے لخت جگر سیدنا امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کا یوم شہادت بھی آج 28 صفر۔ اللہ رب العزت میں اہل بیت اطہار کی بھی حد درجہ مودت عطا فرمائے، صحابہ اکرام کا ادب نصیب فرمائے، حضور کی والہانہ محبت نصیب فرمائے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کا گمان ہوا کہ آقا باہر تشریف لے، کہتے ہیں جب ایسا ہوا
تو غلبہ اتنا تھا، تڑپ اتنی تھی دیدار مصطفیٰ کی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم سے رہا نہ گیا۔ حالت نماز میں ہم نے اپنے چہرے حجر مصطفیٰ کی طرف موڑ لی۔ آپ میں سے جو لوگ مدینہ شریف جن کو حاضری کا اذن ہوا، شرط ملا، جب ریاض الجنہ میں جاتے ہیں تو آپ جب قبلہ رو ہوتے ہیں تو حضور علیہ السلام کا جو روضہ اطہر ہے وہ آپ کی کس جانب ہوتا ہے؟ بائیں جانب ہوتا ہے۔ اگر آپ قبلہ رخ ہیں تو حضور علیہ السلام کا جو روضہ اطہر ہے بائیں جانب آتا ہے۔ ایسے مڑ کے دیکھتے ہیں تو وہ ریاض الجنہ میں آقا علیہ السلام کی سنہری جالیاں ہیں حضور علیہ السلام کی، جہاں ہم سب کے آقا آرام فرما ہیں۔ صحابہ کرام قبلہ رخ ہے، نماز کا جو میں نماز کے دوران رخ ہے وہ قبلہ کی طرف، لیکن جب حضور آ گئے بائیں جانب سے تشریف لے آئے تو آقا صحابہ کرام سے رہا نہ گیا، ان سب نے اپنے چہرے موڑ لیے۔ حدیث کے الفاظ ہیں، صحابہ کہتے ہیں فَكَشَفَ النَّبِيَّ صلی اللہ علیہ وسلم سِتْرَ حُجْرَتَ وَكَانَ وَجْهَهُ وَرَكَةُ مُصْحَفٍ۔ اس روز ہمیں آقا علیہ السلام کا چہرہ قرآن کے کسی ورق کی طرح منور نظر آ رہا تھا، قرآن کے صفحے کی طرح، ورقۃ مصحف، ورقہ صفحے کی طرح محسوس ہو رہا تھا۔ یارو سوچو کہ وہ نماز کے اندر تھے، سامنے کیا تھا؟ کعبہ، سامنے کیا تھا؟ کعبہ تھا، مگر صحابہ سے رہا نہ گیا۔ ان کا عقیدہ دیکھیے، انہوں نے کہا اگر سامنے کعبہ ہے تو یہاں کعبے کا بھی کعبہ، جس بارے میں اعلیٰ حضرت امام شاہ امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا کہ حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو، حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبے کا کعبہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبے کا کعبہ دیکھو، غور سے سن تو رضا کعبے سے آتی ہے صدا، غور سے سن تو رضا کعبے سے آتی ہے صدا، میری آنکھوں سے میرے پیارے کا روضہ دیکھو، میری آنکھوں سے میرے پیارے کا روضہ دیکھو صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ تھا عقیدہ صحابہ کرام کا۔ اب اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں، بالکل اختتام کی طرف لے جا رہا ہوں، جس 5 منٹ میں انشاءاللہ کوشش ہوگی وائنڈ اپ کر دیا جائے۔ ایک اور روایت، یہ بھی صحیح بخاری، پچھلی روایت کو آپ نے دیکھیا، یہ حضور علیہ السلام کے پردہ فرمانے کا آخری وقت 3 دن قبل، اس موقع پر تو صحابہ کرام کا عقیدہ پختہ ہو چکا تھا، چونکہ وصال کے قریب کا وقت تھا، تو صحابہ کرام نے نماز میں بھی دیدار مصطفیٰ کر لیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور یہاں پر لطف کی بات بتاؤں، کوئی پوائنٹ رہ نہ جائے کسی کے ذہن میں، صحابہ کی نمازیں نہیں ٹوٹی، وہ نماز میں تھے۔ جب حضور علیہ السلام نے دیکھا کہ یہاں تو منظر کا منظر بدل گیا، سما کا سما بدل گیا، ان کے چہرے تو قبلہ رخ تھے، اب یہ سب میری جانب دیکھنے لگ گئے، تو آقا علیہ السلام نے فرمایا اتم الصلاۃ، کہ میرے یاروں میرے صحابہ نمازوں کو مکمل کر لو۔ یہ نہیں فرمایا کہ نمازوں کو پلٹاؤ پھر سے پڑھو، نہیں، فرمایا تم نے میری خاطر ادھر دیکھا ہے، اس نمازوں کو مکمل کر لو، جاری رکھو، اتم الصلاۃ۔ اب ایک اور روایت ہے صحیح بخاری کی جلد نمبر 4 میں، حدیث کا نمبر آتا ہے 4370، 4370، صحیح بخاری میں کتاب تفسیر القرآن کی ہے، اس میں حدیث آتی ہے، اور اس میں حدیث آتی ہے ابو سعید بن محلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ آپ فرماتے ہیں کہ ایک روز میں نماز ادا کر رہا تھا، ابھی ابو سعید بن محلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس قدر معرفت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ابھی اس کا ادراک نہیں۔ جو پہلے میں نے روایت کوٹ کی ہے وہ تو آخر زمانے کی ہے نا، وصال کے قریب کچھ زمانے کی، یہ ذرا کچھ پہلے عرصہ ہے، تو ابھی ابو سعید بن معلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہلکا پھلکا ادراک رہتا تھا، تو آقا علیہ السلام نے وہ بھی عطا فرما دیا۔ آپ نے فرمایا میں ایک روز نماز ادا کر رہا تھا، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم مر بہی وہو یصلی، نماز ادا کر رہا تھا، حضور علیہ السلام میرے پاس سے گزرے، مجھے گمان ہوا کہ آقا پاس سے گزرے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایسے میں حضور علیہ السلام نے مجھے بلایا، فدعا دعوت دینا، بلانا، مجھے بلا لیا، تو فرماتے ہیں کہ میں نے حضور علیہ السلام کی بات نہیں سنی، اپنی نماز جاری رکھی۔ ادراک، پہچان
उसूल मारिफत मुस्तफा का सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मैंने नमाज नहीं तोड़ी, मैंने नमाज जारी रखी। फ़क़ाल फ़सल्लैतु, मैंने नमाज जारी रखी। सुम्मा, उसके बाद अतईतुहु, फिर मैंने इताअत मुस्तफा की सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और जाकर आका अलैहिस्सलाम की बात सुना। जब आका अलैहिस्सलाम के पास गया तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया या अबा सईद, ए अबू सईद बिन मुअल्ला, मेरे सहाबी हो, मेरा कलमा पढ़ रखा है। मा मनाका अन तुजीबुनी, जब मैंने बुलाया था तो फौरी तौर पर मेरी बात क्यों नहीं सुनी? इख्तियार मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कमांड हमारे आका की सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब हजरत अबू सईद बिन मुअल्ला रजी अल्लाह तआला ने कुछ घबराए तो फरमाया या रसूल अल्लाह सलाम अलैक, कुन्तु उसल्ली, मैं नमाज अदा कर रहा हूँ, इसलिए मैंने आपकी बात नहीं सुनी, आपकी बात पर लब्बैक नहीं कहा। मेरे आका ने फरमाया लम यकुलिल्लाहि, मेरे सहाबी अबू सईद बिन मुअल्ला, तुमने कुरान में अल्लाह का वो फरमान नहीं पढ़ा, या अय्युहल्लज़ीना आमनु इस्तजीबू लिल्लाहि वलिर्रसूल इज़ा दआकुम, जब ऐ ईमान वालों, ईमान वालों से खिताब किया जा रहा है, औरों से नहीं किया जा रहा है। हर किसी को क्या मिलेगा? ये इदराक मारिफत मुस्तफा का, ये शान व अज़मत मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहचान हर किसी के बस की बात नहीं। पर मैं ऐ ईमान वालों, जब कभी मेरे मुस्तफा तुम्हें बुलाए, सारे काम छोड़कर उनको लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह सलामुन अलैक तुम्हारी जिंदगी का मंशूर बन जाए, तुम्हारी जिंदगी का नस्ब-उलैन बन जाए। हर वक्त तैयार रहो हुजूर अलैहिस्सलाम की पुकार पर, सदा पर लब्बैक करेंगे। आका अलैहिस्सलाम ने ये आयत मुबारक कोट की। फिर अबू सईद बिन मुअल्ला रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की जिंदगी में ये उक़दा भी हल हो गया कि आइंदा से चाहे नमाज ही क्यों हो रही हो, आका बुलाए तो नमाज छोड़कर आका की बात सुननी है। इस मौका पर शारे हैं सही बुखारी की शरह करते हैं इमाम इब्ने हज़म, वो अपनी शरह करते हुए अल मुहल्ला किताब का नाम है, अल मुहल्ला, उसमें उसकी जिल्द नंबर 2 में वो आगे इसकी शरह करते हैं। इसको कहते हैं कि जब हुजूर अलैहिस्सलाम ने अबू सईद बिन मुअल्ला रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को ये हुक्म दिया था कि तुमने मेरी बात सुननी थी नमाज के दौरान, तो उस वक्त नमाज के दौरान किसी की बात सुनना हराम हो चुका। तभी तो हजरत अबू सईद बिन मुअल्ला ने बात नहीं सुनी, चूंकि इससे कबल पहले नमाज में काम भी हो जाया करते थे, इजाजत थी इस अमर की। मगर फिर एक मौका पर हुजूर अलैहिस्सलाम ने मना फरमा दिया कि आज से नमाज में और कोई काम नहीं होगा। किबला रुख हो गए, किबला से चेहरा हटा तो नमाज टूट गई। सो ये हुक्म आ चुका। इस वजह से सहाबी ने किबला रुख से अपना चेहरा नहीं हटाया। मगर इस हुक्म के आने के बाद भी आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ऐ अबू सईद बिन मुअल्ला, अगर मैं बुलाऊं तो फौरन आ जाया करो, और किसी के बुलाने पर चेहरा किबला से हटे तो नमाज टूट जाती है। लेकिन अगर आकाए दो जहां बुलाए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो नमाज से चेहरा हट जाए, नमाज टूटती नहीं। मिसाल से 3 दिन पहले से सहाबा किराम की जिंदगियों से मिसाल मिल गई कि नमाज नुक्ता कमाल को पहुंच जाती, नमाज मुकम्मल हो जाती। जैसे आका अलैहि वसल्लम अतिमुस्सलात, नमाजों को मुकम्मल कर लो, जारी रखो, नमाजें टूटी नहीं। अब गुफ्तगू को बिल्कुल समझ करते हुए आखिर पर एक हदीस मुबारक का कोट करूंगा, और जाने से कबल जो पिछले चंद दिन कबल सोशल मीडिया पर एक शोशा छोड़ा गया, मियां इमरान अरशद नाम का कोई सहाफी है, उसने पॉडकास्ट करते हुए जेहलम के एक शख्स से, इंजीनियर मिर्जा से, गुंबद खजरा से मुताल्लिक सवाल पूछा। ये सारी बातें जो मैंने की और आज का ये मौजू अपनाया, उसके पीछे पसे मंजर में ये वो चंद दिन कबल जब सुनी तो यूं समझ लीजिए कि रातों की नींद उड़ गई, सही से पिछले कई दिनों से नींद नहीं आ पाई। उसने गुंबद खजरा से मुताल्लिक कहा कि गुंबद खजरा को उतार देना चाहिए, ये गलत किया गया, पहले नहीं किया गया था, बाद में किया गया, इस तरह की सारी बातें करने। उससे पूछना ही चाहिए कि तफसीर इब्ने कसीर में आता है, हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु ने हुजूर अलैहिस्सलाम के झुककर कदम चूमे। कुरान में कहीं आया, हदीस में कहीं आया, कहीं अल्लाह ने हुक्म दिया था कि मेरे हबीब के सहाबा अदब मुस्तफा में मेरे मुस्तफा के कदम भी चूम लेना हुक्म था? कहीं उन्होंने दलील मांगी,
ان کے پاس ایک ہی دلیل تھی جو میں نے آپ کو شروع میں دے دی سورہ الاعراف کی آیت نمبر 157 کہ جو لوگ ایمان لانے کے بعد پہلا کام کیا کرتے ہیں؟ اپنے آقا کی شان و عظمت بیان کرتے ہیں، آقا کی مدد و نصرت کے لیے ہر وقت تیار رہتے ہیں، اپنی جان و مال لٹا دیتے ہیں اور پھر اتباع کرتے ہیں۔ اولئک هم المفلحون، یہ وہ لوگ جو کامیاب ہیں۔ انہوں نے تو دلیل نہیں مانگی۔ جب انہوں نے دلیل نہیں مانگی، اس طرح اور روایات ہیں صحیح بخاری میں، صحیح مسلم میں، کئی مواقع پر میں کوٹ کر چکا ہوں، حضرت انس بن مالک سے ہے، حضرت ابو ہریرہ سے، ابھی وقت نہیں ہے، کہ ایک روز حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حجامت بنوا رہے تھے، اپنے بال مبارک ترشوا رہے تھے، تو صحابہ اکرام نے حلقہ بنا لیا کہ کہیں آقا علیہ السلام کا ایک منہ مبارک کی زمین پر نہ گر پائے۔ ارے ظالم انسان، تم گنبد خضرا کو نیچے لانے کی بات کرتے ہو، صحابہ کو دیکھو، وہ تو آقا کا ایک منہ مبارک زمین پر نہیں آنے دیتے۔ صحابہ سے سیکھو، ان سے سیکھو، ان کو معرفت مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ انہوں نے حضور علیہ السلام کے ساتھ وقت گزارا ہے، انہوں نے جنگیں دیکھی، انہوں نے جانیں لٹائی، ان سے سیکھو شان و عظمت مصطفیٰ کیا ہے۔ آج گنبد خضرا کی بات کرتے ہو، ہم مر جائیں گے، سب کچھ لٹا دیں گے، مگر گنبد خضرا کے حوالے سے کسی قسم کی رد و بدل یا تبدیلی کو قبول نہیں کریں گے۔ اور کٹ جائے ایسے زبان، ٹوٹ جائے ایسے ہاتھ، مفلوج ہو جائے ایسے زبان جن کے دماغوں میں، ذہنوں میں ایسے فطور آتے ہیں، فتنے آتے ہیں۔ آخر پر بالکل آخر صحیح بخاری کی روایت، صحیح بخاری جلد نمبر 3 حدیث مبارکہ 2998 2998۔ خیبر فتح ہو گیا، یہودیوں کی ایک عورت حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں گوشت لے کر آئی۔ جب گوشت لائی تو آقا علیہ السلام نے گوشت تناول فرمانا چاہا، منع نہیں فرمایا۔ یہاں پر آقا علیہ السلام کی وسعت نظری بھی دیکھی، وہ جو اقبال نے فرمایا تھا کہ وہ حلقہ یاراں تو پریشم کی طرح نرم، وہ حلقہ یاراں تو پریشم کی طرح نرم، وہ رزم حق و باطل فولاد ہے مومن۔ جب بات آقا کی عظمت اور عزت و ناموس کی آئے گی تو پھر ہم سب کو فولاد بننا ہوگا، اس کے بغیر چارہ کوئی، اس کے بغیر، اس سے ہٹ کر دنیا میں ہر کسی کے لیے ہمارے دلوں میں سپیس ہونی چاہیے انسانیت کی بنیاد پر۔ خیبر کا قلعہ فتح ہوا ہے، یہودیوں کو شکست دی ہے، یہودیوں ہی کی ایک عورت کھانا لے کر آئی، گوشت لے کر آئی، آقا علیہ السلام چاہتے منع فرما دیں۔ دوسرے مقام پر آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہودی تمہارے بدترین دشمن ہیں، انہی بدترین دشمنوں کی ایک عورت گوشت لے کر آ رہی ہے، کھانا لے کر آ رہی ہے، آقا علیہ السلام نے منع نہیں فرمایا، اس کے بھی احساسات کا خیال رکھا، باوجود اس کے کہ اس کھانے میں زہر تھا۔ صحیح بخاری حدیث 2998 جلد 3، اس کھانے میں زہر تھا۔ جب حضور علیہ السلام کے صحابہ اکرام نے جلدی سے تناول فرما لیا تو ایک آدھ صحابہ اکرام کا انتقال بھی ہوا، لیکن جب آقا علیہ السلام تناول فرمانے لگے تو گوشت کی بوٹی بول پڑی، اس نے حضور علیہ السلام سے کلام کیا، اپنے آقا علیہ السلام کی جان، عزت کی، ناموس کے دفاع میں، اس نے دفاع مصطفیٰ میں وہ بول پڑی۔ اس نے فرمایا، اس نے کہا آقا مجھے مت کریے، زہر ملایا گیا ہے۔ آقا علیہ السلام نے کھانا نہیں بنانے فرمایا۔ یہ آقا علیہ السلام کے معجزات میں سے ایک معجزہ، کمالات میں سے کمال کہ جانور ذبح ہو چکا، کہاں گئی اس کی جان؟ گوشت کی بوٹی ہے، بھنا ہوا گوشت ہے، کہاں ہے اس میں جان؟ جان نہ تھی، بے جان زہر آلود گوشت، وہ بھی دفاع مصطفیٰ میں بول پڑا۔ بس عقدہ یہ دے کے جا رہا ہوں، ابھی تک اس سے قبل میں نے اس حدیث مبارکہ کو اس انداز سے بیان ہوتے نہیں سنا۔ سو یہاں آنے سے قبل یہ ایک پوائنٹ ذہن میں آیا، خالق کائنات کی بارگاہ سے کرم نوازی میں نے چاہا اس پر کنکلوڈ کرتے ہیں آج کی گفتگو کو کہ زہر آلود گوشت ہے، اس میں زہر ملایا گیا ہے، گوشت ٹھیک نہیں ہے، اس میں زہر ملا ہوا ہے۔ وہ زہر والا گوشت ہو کر بھی دفاع مصطفیٰ میں چپ نہیں رہ سکا۔ کتنے نادان ہوں گے وہ لوگ
इंजीनियर और इस जैसे लोग, सोचिए इनके अंदर कौन सा जहर मिला हुआ है। इनके अंदर तो उससे भी खतरनाक जहर है जो जहर यहूदी औरत ने डाला था उस गोश्त में, कि वो जहर अभी गोश्त बोल पड़ा। आका मुझे तनावुल मत फरमाइए, मैं आपकी दिफा के लिए, आपकी जान की दिफा के लिए मैं बोलता हूँ, मुझे मत करो। वो बोल पड़ा जहर आलूद होकर, बेजान होकर। तो यहाँ इसे एक और नुकता भी मिलता है, बाज लोग गुफ्तगू करते हुए या हुजूर साहब की ज़ात के, आपकी शान व अज़मत के दिफा के लिए कोई बात हो रही हो, इस सबब से नहीं बोलते कि शायद हम बोलना नहीं आता, हम बोलेंगे तो शायद गलत ना बोल दें, ये छोड़ दीजिए कि बोलना नहीं आता। जहर आलूद गोश्त बोला है, बेजान गोश्त बोला है। आका के हाथों ने जब आका के लम से मस हुआ वो बेजान गोश्त, उसमें भी जान आ गई। अगर आप भी आका की शान व अज़मत पे डंके बजाएंगे तो आप में भी बेजान, आपकी जरूरत है उसमें जान आ जाए, इस बेजान मुआशरे में भी जान आ जाए। आज हमारा मुआशरा जो सबू हाली का शिकार है, पस्ता हाली का शिकार है, इसकी पस्ता हाली फिर से उरूज में बदल जाएगी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस गुफ्तगू में जहाँ कहीं इस बंदा नाचीज़ से फकीर से गलती हुई है, अल्लाह ताला मुआफ़ी अता फरमाए और हम सबको मोहब्बत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ साथ अमली तौर पर आका अलैहिस्सलाम की गुलामी नसीब फरमाए। ऐसी गुलामी जो सिर्फ हमारे नारों की हद तक न महदूद हो, जुबान की हद तक महदूद न हो, बल्कि हमारे अमाल में, अमली ज़िंदगियों में झलकती हुई नजर आए। मैं बारे दिगर आपसे शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कमर अब्दुल रहमान आसिफ साहब का, समीर असगर भाई का, तमाम जुमला हाज़रीन का, डस्का के आप गयूर भाई, आप लोगों ने आज शिरकत की और बेपनाह मोहब्बत से नवाजा। आप सबका एक बार फिर बारे दिगर शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम व मा अलैना इल्लल बलाग।